الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمنے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پارہائے صحف غنچہائے قدس پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام آج کی یہ محفل حضرت سید ابرار میاں صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ فاتحہ و عرس کے موقع پر ذکر اہل بیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے ان کے شہزادہ صاحب نے آج کی یہ محفل کا انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے آپ حضرات کی محبت کی
ہم بہت قدر کرتے ہیں اور آپ سب کی محبت کی ہمیں بہت اہمیت بھی ہے، لیکن اگر آپ سب اسی طرح کا شور کرتے رہے تو آسانی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکے گی، اور گفتگو جو ہے تھوڑے سے سکون کے ماحول ہی میں ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ کی محبتوں کا ہمیں اندازہ ہے۔ اگر آپ حضرات گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو کوئی گفتگو کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی جائے اور ان کی اہل بیت سے پیار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک میری اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ میری محبت تمہارے دلوں کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر بزرگ نے اہل بیت سے سچی محبت کی، سچا پیار کیا، سچی الفت کی، اور پھر اہل البیت میں ساری ہستیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ مولا کائنات کی شان جدا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی شان جدا، سیدنا امام حسن کی شان جدا، سیدنا امام حسین کی شان جدا، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اور میدان کربلا کے اندر آپ نے جو اللہ کا دین بچایا، دین کا پورا سسٹم بچایا اور دین کو جو تحفظ عطا فرمایا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ حضرت سید ادیب لائل پوری کہتے ہیں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یاد رکھنا جب تک ہماری قوم میں صحیح طور پر کربلا بیان کیا جاتا مہمیز دیتی ہے، کربلا کے میدان سے ہمیں
کیسے نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے. ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے. حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی اکبر کے فتنے کو اگر دھول چٹاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے. اور 14ویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آتا ہے. ہر انقلابی اس کا تعلق آپ کو یا تو نسبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملا ہوا نظر آئے گا. جو قومیں امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے, اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے, وہ قومیں بزدل ہو جاتی ہے, وہ قومیں آوارہ ہو جاتی ہے. آئیے بہت طویل گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. مسلمانوں, اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ, جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کی چاہتا ہوں, اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات عرض کروں. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو قوت دی ہے. دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے, جو جس سے پیار کرتا ہے, وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے, وہ اس کی اداؤں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پراپرٹی کو اکٹھا کیا, اب میں اس کی دولت کو کیسے ضائع کروں, اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر پیار کرنے والا بیٹا کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے, امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے. بتاؤ جب سنیوں کا بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے, تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہو اور اللہ اللہ ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو, اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں تلے کچلے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ جو نمازیں, یہ جو اذانیں آج ہر گھر میں گونج رہی ہے, دیہات گونج رہی ہے, شہر گونج رہی ہے, اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی محنتیں ہیں. اب بتاؤ جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, امام علی مقام کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کے ساتھ اللہ اکبر. لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے. اللہ پھر بھی ہم جنتی ہے, کچھ پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جنت اتنی سستی نہیں ہے, جنت
اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون سی ہستی کا نام ہے. لوگ پوری پوری زندگی نمازوں میں گزارتے پھر بھی جنتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر سنو سنو, اللہ اکبر, میرے امام کی شان یہ ہے, امام حسین کی, اور ان کے بھائی کی شان یہ ہے کہ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. صرف جنتی نہیں, صرف جنتی نہیں, اگر کوئی جنتی ہو تو بھی بڑی بات ہے, لیکن زہرا کے لال علی کے بیٹے صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار. یہ مقام بچپنے میں, یہ مقام بچپنے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا. ذرا غور سے سننا. بیٹھ جائیں بھائی, کوئی کسی کو نہ کہے, کھڑے رہنے دیں, کھڑے اچھے سے آپ کو صحیح صاحب کا خطاب سننا ہے. دیکھو بھائیو, ٹائم بہت بہت ہو رہا ہے, آپ لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے, محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے. دیکھو مجھے یہ ادب کی محفل ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. مجھے وقت پر یہاں سے نکل جانا ہے, ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میرے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم صرف ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھیں, دینی محفل میں سر نہیں دیکھے جاتے, بھیڑ نہیں دیکھی جاتی. یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہیں, یہ محفلیں دل بدلنے کے لیے ہیں. بھیڑ سیاسی جلسوں میں دکھائی جاتی ہے, ان کو ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی. آپ کی بھیڑ دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر رسول سننے کے لیے تو نے اتنے بندوں کو بھیج دیا, لیکن ہمارا کلیجہ یہ بھیڑ جلسے میں دیکھ کر کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارا کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو, اتنی بڑی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں نہیں آؤ گے تب تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو, جو کھڑا ہے کھڑا رہ کے سن لے, جو بیٹھا ہے بیٹھے سن لے, لیکن سن لے. مختصر بات, دیکھو آپ نے 3-4 منٹ ایسے ضائع کر دیے. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود شریف پڑھے, بات آگے بڑھتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام عطا کیا. کیا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یہ اپنے نبی کا اختیار ہے. جس کو چاہتے جنت ہبا کرتے, جس کو چاہتے جنت بیچ دیتے, جس کو چاہتے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں. اس کی عکاسی, عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے, ان اختیارات کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین اپنے 2 مصروں میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سنا کر دے. حضور کا اختیار ہے, اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا.
امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر بیٹھے جنت کے مالک بن گئے تھے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے۔ اگر یہاں پر علماء، ذمہ دار علماء موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ اس پورے مجمع میں منبر سے لے کے نیچے تک امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ بولو کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ کہ میں جنتی ہوں؟ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ امید بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی، لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا، توجہ کرنا، اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے، اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے، سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت مانگی، آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر تو نظر آتے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آج کے بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے۔ کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے، زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا، جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گیا، یا اللہ یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، یا اللہ یہ کوئی دیہات کا رہنے والا تو نہیں، شاید اس دیہاتی کو کسی وائس نے، کسی کم پڑھے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف دلا دیا، اس لیے کہ اللہ سے خوف بھی، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جو خوف رکھ کر
شان نہیں، اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رونے والے، اس آہو بکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑھے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا ڈرا دیا اس دیہاتی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے، لیکن جب لباس دیکھا، لباس پہ توجہ دی، امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے، یہ کسی دیہاتی کا لباس نہیں۔ اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دیہاتی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے، کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ خشیت ربانی سے آنسو بہا رہا ہے، اس کی جان نہ نکل جائے خوف خدا میں۔ میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادے والا تبار نے سجدے سے سر کو اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کرتا، میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میری اصلاح ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر کے اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا آنسو بہاتا ہے تو ہم کو کتنا آنسو بہانا چاہیے۔ وہ قاری قرآن جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اتنے آنسو بہائے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اے ہزاروں کی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو آج سے پہلے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا، آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا، آج سے پہلے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اللہ اکبر، سالوں سال بیت جاتے ہیں کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے۔ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو، کیا منہ دکھاؤ گے حسین اعظم کے نانا کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کو کہ مسلمان 3 گھنٹے فلمیں تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹا گھنٹا سیریل تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹا جو وہ موبائل پر گیم تو کھیلتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹا دوستوں کے ساتھ گپ شپ تو کرتا تھا، اس کو ٹائم نہیں تھا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بہت سارے جوان تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، توجہ کرنا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، کالج میں گئے تاکہ اچھا رشتہ ملے، مستقبل سنور جائے، ہے نا، یہ سیکھا وہ سیکھا وہ سیکھا۔ نادان انسان تو نے سب سیکھا، کیا تو نے اللہ کی کتاب بھی سیکھی، کیا تو نے قرآن بھی سیکھا؟ 80% مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اندھا اٹھے گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے والے میرے بھائی میں تجھے سلام کرتا ہوں، بالکل تو کمپیوٹر سیکھ، گاڑی سیکھنے والے گاڑی بھی سیکھ، جو سیکھنا ہے سب سیکھ، لیکن یاد رکھ جو سیکھے گا وہ دنیا میں کام آئے گا، اگر قرآن سیکھ لے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا، وہ میدان معیشت میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا قرآن سیکھنے کے لیے تم جیسے ذہین جوانوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ بتاؤ جو دنیا میں اندھا ہے وہ بھکاری بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا
دنیا میں اندھا ہے وہ محتاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے اللہ اکبر لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے نین ہے تو چین ہے، نین نہیں تو چین نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، دنیا کا اندھا قیامت میں آنکھ والا اٹھے گا، لیکن قرآن نہ سیکھنے والا قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ اندھے اٹھو گے تو اپنے نبی کا دیدار کیسے کرو گے؟ اندھے اٹھو گے تو اپنے خدا کا دیدار کیسے کرو گے؟ یہ دنیا ہے دنیا، یزید کی زندگی بتا رہی ہے، عیش کرو گے، زنا کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا یزید 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا۔ مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے یزید مرا۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو، آج تمہیں یزید کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار بچایا تھا، آج پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی محلہ نہ ملے گا جہاں حسین کی اولاد نہ رہتی۔ یزید بادشاہ تھا، اس کے نام پہ کوئی محفل نہیں سجتی۔ امام حسین تو بے گھر تھے، امام حسین تو بے گھر تھے، امام کے نام پر کیسی محفلیں سج رہی ہیں، کیسی محفلیں سج رہی ہے۔ ارے کسی کا عرس، کسی کا عرس 1 دن ہوتا ہے، کسی کا 2 دن ہوتا ہے، کسی کا 3 دن ہوتا ہے، لیکن اہل البیت کی شان یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھتے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ تو یزید کی زندگی پکار کر ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے۔ قبروں کا نشان بھی مٹے گا، نسلیں بھی مٹے گی، اولاد بھی ختم ہوگی، عیش دنیا کا زیادہ دن تک نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک دنیا کے غلام کب تک دنیا میں ڈوب کر رہو گے؟ یہ دنیا بدترین ہے، یہ دنیا بے وفا ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے بھائی، جو اپنے ساتھ وفا کرے۔ یہ مال جس کے لیے نہ رات دیکھتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، کچھ نہیں دیکھتے، اس مال کے لیے رات دن محنت کرتے ہو۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ مال یہی چھوڑ کر جاؤ گے۔ بتاؤ لے جاؤ گے یہ مال؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ میرے بھائیو، سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ بتاؤ جب کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے، اللہ اکبر، کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ہے، مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ بتاؤ بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے تو معاف کرنا، کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہو داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میں کہتا ہوں جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے، تو اب بتاؤ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، جب آپ کو پتا ہے کہ سب سے خوبصورت رسول اللہ کی ذات ہے؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے والے
کالی سیاہ داڑھی اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو، ایسا خوبصورت لگتا تھا. اللہ اکبر. میرے امام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، لکا بدر فی الوجہ الاجمل، لکا بدر فی الوجہ الاجمل، خط حال ماں زلف ابر اجل، تورے چندن چندر و برا کنڈل رحمت کی بھرل برسات. کتنا خوبصورت چہرہ تھا. کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، چکراج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. اور کہتے نبی کا سراپا کیسا تھا، وہ کہتے سردابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول. اللہ اکبر. اے میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے دنیا کے گورکھ دھندوں سے نکلو. خدا کے لیے یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا فریبی ہے. امام کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائی، شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے جس دن منہ کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، نہ مال اپنا ہوگا نہ دکان اپنی ہوگی نہ مکان اپنا ہوگا. یاد رکھنا مسلمانوں، جس نام کے لیے لڑتے ہو، میرا نام میرا نام میرا نام. کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی
سے سننا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی. دل کے کان سے سننا بھائیو. ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ سینکڑوں کفن چرا چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو لوگوں کے کفن چراتا رہا, اب تو نے توبہ کر لی ہے, یہ بتا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی قبروں میں تو نے مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھے. توجہ سے سننا, کچھ یاد رہ نہ رہے, یہ بات یاد کر لے, میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ فرمائے. وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں کفن چور نے توبہ کی تھی کہ بیٹا بتا, جب تو لوگوں کے کفن چراتا تھا تو کتنے لوگوں کے چہرے تو نے کعبے کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے چہرے تو نے قبر میں کعبے سے پھرے ہوئے دیکھے. مسلمانوں, بہت بڑی بڑی باتیں ہم کر چکے, ہم جنتی, ہم یہ, ہم وہ, بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اللہ کے بندو, اس اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں ڈرتے جو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال رہا ہے. حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. بنی اسرائیل پر جو پتھر برسے, ان کے چہرے جو سور اور بندر کی طرح کیے گئے, وہ معمولی لوگ نہیں تھے, وہ اولاد پیغمبر تھے, اولاد پیغمبر. قرآن پڑھ کے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. جب اللہ نبی کی اولادوں کے منہ جرائم کی وجہ سے راتوں رات سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے, تو اپنی کیا اوقات ہے. شراب پینے والوں, نشے کی دوائیں ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے, یہ سوچ کر کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کانپتی کہ وہ اللہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا سکتا ہے تو وہ میرا کیا انجام کرے گا. یاد رکھنا, کب تک کے شیطان کے مکر کا شکار رہو گے, کب تک خود فریبی کا شکار رہو گے, کب تک سوچو گے کہ صرف میں جنتی ہوں, میں جنتی. کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. برا لگے تو معاف کرنا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, پچھتانا ہے تو یہاں پچھتا لو, رونا ہے تو یہاں رو لو, گڑ گڑانا ہے تو یہاں گڑ گڑا لو. تمہیں نہیں پتا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے. وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے. ہمیں کب ہوش آئے گا, ایک دن مرنا ہے, ایک دن موت ہے میرے بھائی. او سود کے دھندے کرنے والے میرے بھائی, او عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والے میرے بھائی. روایتوں میں آتا ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے, جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا جب مرے گا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے. ایک روایت یاد آئی, اس کو پہلے بیچ میں اس کر کے پھر آخر کی طرف جاؤں. ایک بہت بڑا محدث تھا. محدث مطلب اس کو سے یاد نہیں. سے پہلے عیسائی ہو کے مرا. دھیان دو, اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو, اللہ سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا وہ محدث نہیں میرے بھیا. ہمارے یہاں پہ اسٹیجوں پر آسانی سے کوئی بھی علامہ بن جائے, بن جائے. اسٹیج کے ناظم بیچارے اتنے سخی ہیں کہ وہ راتوں رات جس کو جو چاہے بنا ہیں. ساری حکومتیں سے عظیم لوگ ہیں ناظم حضرات, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناظم صاحب
اللہ کو جواب دینا ہے، اور جن کو القابات دیے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کے اندر جو صفت نہیں اور وہ اپنی اس صفت میں نازا ہو تو منبر رسول ہی بن پڑا ہے، اب جھوٹ کے لیے یہی ایک جگہ رہ گئی ہے۔ برا مت زلزلے کے
سمجھنے سے اور عیسائیوں کے ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا۔ ہم نے تو پوری زندگی یہودی، عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے۔ کھانا کھائے تو مشرکین کا طریقہ، شادی بیاہ کرے تو مشرکین کا طریقہ۔ بولو کیا حال ہوگا؟ زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں، اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا آخر موت ہے موت۔ تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک کفن چور نے بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا بتا تو نے کتنی قبروں میں چہرہ قبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا؟ تو وہ نوجوان کہتا اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں، میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا رہتا تھا اور 100 میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا طرف ہوتا تھا۔ ایک ہی بندہ اپنے بارے میں جو القابات تراش لو خراش لو جو چاہو بن جاؤ، یہ حقائق ہے مسلمانوں۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا، حضرت یہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک ہی بندے کا چہرہ 100 میں ایک قبلے کی طرف چہرہ دیکھا۔ حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھر جاتے ہیں، قبروں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں بیٹا جو دنیا میں سن لے، جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لے، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کیا قبر میں چین سے سوئیں گے، اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر کتے سے بدترین زندگی آخرت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتے بلی تو مٹی بن جائیں گے، عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج توبہ کرو، امام حسین کی محفل میں توبہ کرو، عہد کرو ہم بدل کر جائیں گے، تبدیل ہو کے جائیں گے، دنیا کی تیاری بھی کریں گے لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھنا جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے اپنی قبر میں بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔